آج جو بات چلے گی وہ ہے بنی اسرائیل میں جو یہودی طبقہ ہے اس حوالے سے۔ بنی اسرائیل سے مراد بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ بنی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور اسرائیل یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو یعقوب کی اولاد اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کیے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام ان لوگوں کو حاصل ہوا ہے، ان کی یعنی چلا ہے۔ دینی اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے نبوت کا، اللہ تعالیٰ نے وہ ان میں جاری کی، اور دنیاوی اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے بادشاہت کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور دیگر ظاہر نبوت بہت بڑا مقام، تو اکثریت سے نبی بنی اسرائیل میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گویا ان پر ہر قسم کی نعمتوں کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے نچھاور تھی ان پر، اس کے باوجود بھی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ حرکتیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر یوں سمجھ لیجئے کہ نبوت بھی ان سے چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل کیا۔ یہودی قوم ہمیشہ مغلوب رہے گی، وقتی کسی کا سہارا لے کے اوپر ابھر بھی آئے گی، لیکن خود اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ مغلوب رہے گی۔ بلکہ ایک وقت تو ایسا آئے گا قرب قیامت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور آپ نے پیشن گوئی دے دی کہ قرب قیامت میں یہودی اس قسم یعنی ان کے ساتھ یہ یہاں تک معاملہ ہوگا کہ جس درخت کے پیچھے ہوں گے وہ درخت اللہ تعالیٰ اس کو زبان عطا فرمائیں گے، اور وہ بولے گا کہ بھئی میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ مسلمانوں اس کو مارو۔ پتھر، بے جان پتھر، وہ بھی اس وقت میں گواہی دے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کی آ کے خبر لے لو، اس کو مار دو۔ تو یہ ان کا حال ہوگا، اور ظاہر ہے اس کی کئی وجوہات ہیں، کافی ساری وجوہات ذکر کی جا چکی۔ آج کا جو معاملہ ہے اور آج کا جو درس ہے وہ اس حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی ہم تاریخ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر، اور بحر قلزم جو تھا جس دریا میں فرعون غرق ہوا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم نے دریا پار کیا تو دوسری طرف یوں سمجھ لیجئے عرب کے مغربی شمالی علاقے میں وہاں پر موجود تھے یہ بنی اسرائیل، اور یہ شام کے بہت قریب تھا۔ اب تھوڑا اور پیچھے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہیں سمجھایا بتوں کی پوجا مت کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، جب قوم نہیں سمجھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آبائی علاقہ عراق چھوڑ کر وہ شام چلے گئے اور وہاں پر آباد ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اے ابراہیم، ہم یعنی اس ملک شام کو میں تمہاری اولاد کو اس ملک کا مالک بناؤں گا، یعنی تمہاری اولاد اس پر کیا کرے گی؟ حکومت کرے گی۔ اور پھر ظاہر ہے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام شام میں موجود تھے، یعنی شام میں تھے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام مصر پہنچ چکے تھے۔ تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا، پوری سورہ یوسف اسی حوالے سے ہے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں اور والدین سب کو اپنے پاس مصر بلا لیا، اور یہاں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر ان کے بھائی یہیں پر آباد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ وہاں یوں سمجھ لیجئے ایک قسم کی ان کی یعنی بادشاہت ہی سمجھ لیجئے ایک اعتبار سے۔ پھر وہاں پر ایک بغاوت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک مسلط کر دیا فرعون کو، اور پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر فرعون کو کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، کہا مت ستاؤ اس قوم کو، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، اس کو میرے ساتھ بھیج دو۔ بہرحال وہ نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ دوسری طرف جس دریا میں غرق ہوا اس کے پاس ہی شام کا علاقہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرما دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ بھائی اللہ نے جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ بھائی میں تمہاری اولاد کو ملک شام کی بادشاہت دوں گا، یہ اس کے حوالے ہوگی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے اور ہمیں اب ملک شام میں داخل ہونا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا
کہ اس وقت ملک شام میں ایک بہت مضبوط قوم عمالقہ یہ آباد تھی. یہ عاد جو قوم عاد تھی نا، اسی کی اولاد میں سے بڑے لمبے تڑنگے اور بہت طاقتور اور بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 12 قبیلے اور ان کے 12 سردار جس کا ذکر پیچھے گزر چکا، ان 12 سرداروں کو حضرت موسیٰ نے بھیجا کہ جاؤ ذرا شام کی خیر خبر لے کے آؤ، جاسوسی کے طور پہ. وہ گئے، انہوں نے جا کے دیکھا شام بہت زرخیز علاقہ تھا، بہت ساری خوبیاں تھیں. وہ ساری خوبیاں آ کے انہوں نے بیان کی، اور ساتھ ساتھ کہا کہ بھئی وہاں ایک قوم ایسی آباد ہے کہ بہت مضبوط ہیں اور بہت طاقتور ہیں، ہمارا ان سے لڑنا ممکن نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں کو کہا بھی کہ بھئی تم شام کی خوبیاں ذکر کرنا، اور یہ بات ذکر نہیں کرنی آپ نے، باقی شام کی خوبیاں ذکر کرو. ان میں سے 2 سردار تو اپنی بات پر ڈٹے رہے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر وقت ساتھ دیا. ان میں سے ایک کا نام تھا یوشع بن نون. یوشع بن نون اللہ تعالیٰ نے مضبوط روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اگلے نبی بنے ہیں وہ یوشع بن نون بنے. اور ایک اور دوسرے تھے سردار، وہ تھے کالب، کشمیر والے کاف سے کالب، کاف الف کا لام بے لب، کالب. ان 2 سردار اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. باقی 10 گئے اور 10 نے جا کر اپنی قوم کو کہا ہے تو بڑا اچھا ملک، لیکن وہاں ایسی قوم آباد ہے کہ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں اور بڑے سخت لوگ ہیں، یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. یہاں تک بات ہو گئی. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اب ہمیں ان سے جنگ لڑنی ہے اور یہ طے ہے کہ یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہو چکا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ بھئی ہم تمہیں یہ ملک دوبارہ لوٹائیں گے، اس ملک میں تمہاری اولاد جو ہے نا یہ بادشاہت کرے گی، تو یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا اور جنگ ہم جیتیں گے، بس تمہیں ہمت نہیں ہارنی، ہمت کرنی ہے. لیکن ظاہر ہے بنی اسرائیل کی پرانی عادت تھی، اور وہاں ان لوگوں نے ایک جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور تم دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں کھڑے دیکھتے رہیں گے تماشا. جب جنگ جیت جاؤ گے اس کے بعد پکا پکایا کھانا جب حاضر ہو جائے گا تو ہم کھانے کے لیے آ جائیں گے، اس سے پہلے ہمیں مت چھیڑنا. اور یہ جو ان کا جملہ تھا نا، یہ بعد میں بزدلی پر باقاعدہ ضرب المثل بنی ہے، اس پر مثال بنی ہے. وہ مثال کیسے بنی؟ بدر کے مقام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، 313 صحابہ تھے، بے سر و سامانی کی حالت تھی، نہ لباس پورا تھا، نہ جنگی ہتھیار تھے، کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. 313 افراد، وہاں 1000 کے قریب مجمع اور اس کے ساتھ جنگ کا. تو آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا اور رائے لی کہ بھئی کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت آپ کے ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل کی طرح یعنی بنی اسرائیل نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ جانیں، آپ کا رب جانے، وہ لڑیں، ہم یہاں پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ سے پہلے آگے جائیں گے اور آپ سے پہلے جا کے ہم جنگ لڑیں گے. تو یہ باقاعدہ مشہور ہو گئی، بزدلی ان کی مشہور ہو گئی. اور ظاہر ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں کئی معجزات ہیں، یہ قرآن آپ کا معجزہ اور اس کے علاوہ دیگر کئی معجزات، وہاں بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا تھا وہ آپ کے صحابہ تھے، جو ان جیسی مثال پوری کائنات نہیں دے سکتی، ان جیسے ساتھیوں کی مثال نہیں دے سکتی جیسے ساتھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے. ظاہر ہے دلیری میں دیکھ لیجئے، محبت میں دیکھ لیجئے، سنت پر عمل کرنے میں دیکھ لیجئے، جس اعتبار سے بھی دیکھیں، وہاں تو یوں سمجھ لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا صحابہ کی ایک جنگ تھی، اور وہاں سے ایک پیغام بھیجا کہ امیر المؤمنین باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن ایک قلعہ ہے جو ہم سے فتح نہیں ہو رہا اور ہم کیا کریں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں دیکھیں جواب کیا بھیجا. حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی باقی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی تم سے، یہ سوچو کہ کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی تم سے. اس زمانے میں سنت پر اتنا اہتمام تھا. ظاہر ہے اللہ کی مدد آئے گی اللہ کے رسول کے طریقے پہ. تو سوال یہ تھا کہ سنت تو نہیں چھوٹ لی. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں فرض کھا جاتے ہیں، ہم فرض پی جاتے ہیں. یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے، نہیں کر رہے، وہ ساری زندگی بیٹھے ہوئے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں زکوٰۃ فرض ہے، بیویوں کو جو ہے نا سونے سے یعنی سونا ہی سونا ہے ان کے پاس، نہیں نہ بیوی دیتی ہے نہ خامن دیتا ہے. فرائض آپ دیکھ لیجئے، فرض کھا رہے ہیں. یعنی ٹھیک ٹھاک طبقہ، الحمدللہ ہم تو جس علاقے میں ہیں یا جس
یہاں پر تو پھر اہتمام ہے، لیکن آپ نیچے کے علاقوں میں، کئی علاقے پنجاب کے یا سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں، روزہ کھائیں گے، وہ ہٹے کٹے نوجوان دندناتے پھر رہے ہیں، روزہ کھا رہے ہیں، فرض ہے وہ کھا رہے ہیں۔ نماز کا حال آپ کے سامنے، میرے سامنے ہے کہ اللہ معاف کرے، فرائض پورے پورے پی گئے ہم لوگ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پوری پوری نمازیں غائب ہیں۔ اور اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ 2% طبقہ شاید اچھی یعنی ٹھیک طریقے سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 98% طبقہ پھر بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے، اور وہاں کیا چیز ہے، سنت تو نہیں چھوٹ رہی، اور پھر باقی صحابہ متفکر ہو گئے جتنے بھی تھے کہ بھئی دیکھو کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی۔ پتہ چلا کہ دوران جنگ ایک سنت چھوٹ رہی تھی، وہ کیا؟ وہ مسواک کی سنت تھی۔ تو اب سب نے جو اس وقت میسر تھے درختوں پر سے مسواک توڑی اور مسواک کرنے لگے۔ دوسری طرف کفار قوم میں سے ایک شخص کو انہوں نے بھیجا، جاؤ ذرا جاسوسی کر کے آؤ، یہ کر کیا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو دان چمکا رہے ہیں، اپنے دان صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جاسوس تھا یہ واپس اپنی قوم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھئی ہتھیار ڈال دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایسی قوم کو دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کے ہتھیار سے ہتھیار وہ نہیں تم پہ اٹھائیں گے، وہ ماریں گے نہیں تمہیں، وہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں اور یہ آ کے تمہیں کھائیں گے، کچا چبائیں گے۔ اس روب اور دبدبے کی وجہ سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے فتح نصیب فرمائی مسلمانوں۔ یہ ایک سنت پر چلنے کا میں ایک مثلاً مثال عرض کی ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس وقت ان سے یہ کہا، باقی تفصیل انشاءاللہ ترجمے میں آ جائے گی، اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر اللہ نے کی ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تم میں نبی بھی اور تمہیں بنایا بادشاہ۔ وہ میں نے تفصیل عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے سب سے اونچا مقام ہوتا ہے بادشاہت کا، وہ بھی دیا، اور دینی اعتبار سے سب سے اونچا مقام ہوتا ہے نبوت کا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دیا۔ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں دیا وہ کچھ کہ اللہ نے کسی کو پورے عالم میں کسی کو بھی اتنی نعمتوں سے نہیں نوازا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا پورے جہان والوں۔ من و سلوہ تم پہ اترا ہے، نبوت تمہارے اوپر آئی، بادشاہت تم میں گزری ہے، اور اس کے علاوہ دیگر معجزات دیکھ لیجئے، پتھروں سے پانی تمہارے لیے نکالا ہے، کتنا کچھ اللہ نے دیا ہے، اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس اس پاک سرزمین میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ دی تمہارے لیے۔ دیکھیں اللہ نے خود بتا دیا کہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اس میں تمہاری فتح یقینی ہے، لیکن تمہیں یقین کرنا پڑے گا اللہ کی ذات پر۔ اور اس ارض مقدس سے کیا مراد ہے تو میں نے عرض کر دیا، اس سے مراد شام ہے، ملک شام۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور تم نہ لوٹو اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے نقصان والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ، انہوں نے کہا، ان کی قوم نے کہا، اے موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، بے شک اس میں تو اس ملک میں تو ایک بہت زبردست طاقتور قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، اس علاقے میں، یہاں تک کہ وہ خود باہر نکل جائیں۔ یعنی وہ قوم چلی جائے، وہی پکا پکایا کھانا مل گیا تو ہم جا کے کھا لیں گے، نہیں تو ہمیں کھانا پکانے کی زحمت ہم نہیں کریں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل پڑے تو ہم وہاں جا کے داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا، کہا دو آدمیوں نے، ان میں سے، ان لوگوں میں سے دو آدمیوں نے کہا، یخافون، جو ڈرنے والے ہیں۔ دو آدمی کون؟ میں نے عرض کر دیا، یوشع بن نون علیہ السلام اور ایک کالب۔ یہ دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یوں سمجھ لیجئے کہ بہت وفادار تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کہتے یہ آپ کے ساتھ تھے۔ ان دونوں نے کہا، اور ساتھ اللہ نے صفت بیان کی، یخافون، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انعم اللہ علیہما، اللہ نے انعام کیا تھا ان دونوں پر۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا، یوں سمجھ لیجئے اللہ کا اس پر انعام ہے، یہ 100% بات ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا اس پر خصوصی انعام ہے۔ یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جس پر اللہ کا انعام اس کے دل میں خوف ہے، اور جس کے دل میں خوف ہے اس کے اوپر اللہ کا 100% کیا ہوگا؟ انعام ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اس کی تفصیل تو میں نے عرض کی تھی۔
لیکن پتہ چلا کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے حقیقت میں یہی لوگ انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں تو انعام یافتہ کیا ہے کہ بھئی جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اپنا گھر ہے، جس کے پاس اپنی گاڑی ہے، جس کے پاس پیسوں کی ریل، ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کی نعمت آ جائے، ضمناً آ رہی ہے، ساتھ ساتھ آ رہی ہے، محنت سے آ رہی ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ یوں سمجھ لیجئے یہ اللہ کا خصوصی انعام نہیں۔ اللہ کا خصوصی انعام کیا ہے؟ آپ کے دل میں تقویٰ ہے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اگر ایک آدمی یعنی یوں سمجھ لیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، فقیر ہے، فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ انعام یافتہ لوگوں میں سے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف بھی فرما دی کہ ڈرنے والے اللہ نے ان پر انعام کیا تھا۔ ادخلوا علیہم الباب، انہوں نے اپنے یعنی قبیلے والوں کو، قوم والوں کو کہا تم داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، یعنی حملہ کر دو، اللہ نے لکھا ہوا ہے ہمارے لیے فتح، ہمت کرنی پڑے گی تمہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس جب تم داخل ہوگے تو تم ہی غالب آؤ گے، ایک دفعہ ہمت کرو۔ ظاہر ہے یہ تو اللہ کا دیکھیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 313 افراد لے کر جنگ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بیٹھ جاتے وہیں، دعا کرتے رہتے وہاں۔ آپ علیہ السلام کو احد کے میدان میں اپنے داند مبارک شہید کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ وہیں بیٹھے دعا کرتے رہتے اللہ ہمیں، نہیں، اللہ کا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ اصول نہیں ہے، تمہیں کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد میری مدد آئے گی۔ تو ظاہر ہے وَعَلَى اللہ پر بھروسہ رکھو، نظر رکھو اللہ پر، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو ایمان رکھتے ہو۔ ساتھ ہی ضمناً وہ جو باتیں انہوں نے کی، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک وہ اس میں ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، پس آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور آپ دونوں جا کے کیا کرو؟ لڑائی کرو۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں پیچھے کھڑے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے ہم یہاں، اور آپ جا کے لڑائی کریں۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، میں اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس جدائی کر دے ہمارے درمیان اور یہ نافرمان قوم کے درمیان۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، اللہ نے پس ان سے اللہ نے فرمایا پس یہ حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سنہ، 40 سال تک اب یہ لوگ اس شام میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اب اللہ نے یہ ارض مقدس جو ہے نا ان پر کیا کر دی ہے؟ حرام قرار دی ہے۔ یتیہون فی الارض، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، سو آپ اس بے حکم قوم پر غم نہ کیجیے، آپ تکلیف میں نہ آئیے۔ اب اس کی بھی تفصیل مختصراً سن لیجیے۔ جب انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 40 سال تک کے لیے اس جگہ پر حرام قرار دے کہ اللہ نے ان کو صحرائے سینا کے ایک علاقے اور ایک مخصوص علاقے میں چھوڑ دیا، یہ بھٹکتے رہے، جہاں سے نکلتے وہیں سے واپس ہو جائے، پتہ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کہاں چل رہے ہیں 40 سال تک۔ اور اس وقت اللہ کے رسول گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور دیگر افراد بھی، حضرت یوشع بن نون اور کالب جو میں نے ذکر کیا، یہ بھی ساتھ تھے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم اور فضل کیا کیا، وہاں پر ظاہر دھوپ تھی آسمان میں اور سخت قسم کی دھوپ تھی، اللہ نے بادل کا سایہ کر دیا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ نے من و سلوہ نازل کر دیا۔ پینے کے لیے کچھ نہیں، اللہ نے بے جان پتھروں میں سے اللہ نے پانی عطا فرمایا۔ اتنا اللہ نے ان پر کرم اور فضل کیا۔ اور پھر وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کی یکے بعد دیگرے ان کے انتقال ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے شام پر ان کی حکومت ہوئی، اور کچھ علاقہ شام کا ان کو مل گیا تھا۔ تو یہ جو رکوع یہاں پہ اختتام پذیر ہوا ہے، تو اس حوالے سے آج کے درس کا یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ان کی جو نالائقیاں تھیں، ان کی جو بے حسی تھی، اس کا ذکر ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق، اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھروسہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔